کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنا آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ خواتین ہوشیار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عورتیں کنگھی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پھینک دیتی ہیں اور کچھ عورتیں اپنے بالوں کو بیچ دیتی ہیں، جبکہ یہ حرام کام ہے۔ کوئی عورت اپنے بالوں کو نہ پھینک سکتی ہے نہ بیچ سکتی ہے، پھر بالوں کا کیا کریں؟ بعض عورتیں جگہ جگہ کسی بھی سوراخ میں یا دیوار میں گھسا دیتی ہیں، یا بچے اسے بیچ کر کوئی پھلکا لے لیتے ہیں یا پتیسا لے لیتے ہیں۔ انسان کے بالوں کی قدر و قیمت ہے، ان کو آپ ناپاک جگہ تک نہیں بھیج سکتے۔ اور پھر عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے، عورت کے بال سطر میں شمار ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت کے لیے سطر میں جو چیزیں شمار ہوں گی وہ ہتھیلی، چہرہ اور تلووں کے علاوہ سارا جسم اس کا سطر ہے۔ اس کے بال بھی سطر ہیں۔ اگر کسی عورت کے بال دکھ رہے ہیں اور اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا، لیکن اگر بال دکھ رہے تھے اور نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بالوں کا چھپانا ضروری ہے۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بال کٹ گئے تو بس وہ عورت کے بال نہیں رہے، ہرگز نہیں، وہ عورتوں کے بال ہیں اور کٹنے کے بعد بھی عورت کی ہی رہیں گے، اور اس کا پردہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے ناخن اور بالوں کو کوڑے میں نہیں پھینکتی تھی، اور نہ کوڑے پر پھینکنے کی اجازت ہے، تو بالوں کا بیچنا ناجائز نہیں، حرام ہے۔ پھر اسے مصنوعی بال بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بیچے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ اور کوئی عورت اپنے بالوں کو کاٹ کر دے، کٹوا کر دے یا کنگھی سے جھڑ کے آئیں اور ان بالوں کو بیچا جائے، وہ مردوں کے ہاتھوں میں آئیں، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بالوں کا کیا کریں؟ ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، اس کے حوالے سے دو طریقے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بال وغیرہ جھڑتے ہیں اور وہ کسی عورت نے بالوں کو کٹوا کر سیٹ کیا ہے، ویسے سیٹ بھی نہیں کروانے چاہیے جو عام طور پر عورت بیوٹی پارلر وغیرہ میں جا کر بالوں کو کاٹتی ہیں، وہ کرنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا ہے، اسے حسن میں انسان کو رہنا چاہیے۔ ناظرین، عورتیں بال کٹوا کے سمجھتی ہیں ہم خوبصورت لگ رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بال ہی عورتوں کی خوبصورتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ خوبصورت رکھی ہیں۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، اور قرآن مقدس میں فرمایا کہ وہ حوریں جو خیموں میں ہوں گی، ان کے بالوں کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی چوٹیاں پاؤں کے تلے سے ملتی ہیں، یعنی پیروں کے ٹخنوں تک جاتی ہیں۔ اتنی لمبی لمبی ان کی چوٹیاں ہیں، تو اگر بال کٹوا کر خوبصورتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں کو وہ بال عطا کیوں فرماتا؟ داڑھی میں اگر حسن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کو داڑھی کیوں دیتا؟ کیونکہ خوبصورتی داڑھی میں ہے، خوبصورتی لمبے بالوں میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی انہیں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی، اور پھر دیکھا دیکھی بال چھوٹے کروا کر مردوں کے مشابہ ہو جاتی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہے، ان میں سے بڑا گناہ عورتوں کو مردوں کی صورت اختیار کرنا، بالوں کو کم کر لینا، چھوٹا کر لینا۔ یہ مردوں کی صورت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مردوں کو بال چھوٹے رکھنا چاہیے، عورتوں کو بال لمبے رکھنے چاہیے، تو عورت اسے کٹواتی ہے اور مرد لمبے کر رہے ہیں۔ بہرحال بالوں کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نالیوں میں پھینکیں یا اس کو بیچیں، بلکہ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان بالوں کو اکٹھا کرتے رہیں، اکٹھا کرنے کے بعد زمین میں ان کو دفن کروا دیں۔ اکٹھا کرنے کے بعد زمین میں ان کو دفن کروا دیں۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دور دور تک کھیت نہیں ہوتے، کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر مٹی کے اندر ان کو دفن کیا جائے، تو پھر ان کو کسی بند چیز یعنی کاغذ وغیرہ میں لپیٹ کر رکھتے رہیں اور اس کو اسی طرح سے کسی خاص جگہ پر ڈلوا دیں تاکہ ان بالوں پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اگر کسی عورت نے اس مسئلے کو معلوم ہونے کے بعد بھی اس گناہ کو کرتی رہی تو جس مرد کی نگاہ اس کے بالوں پر پڑے گی تو وہ مرد بھی گنہگار ہوگا، ساتھ میں وہ عورت بھی گنہگار ہوگی۔ جس طرح کے فعل کرتی ہیں،
سر سے اتروانے والے بالوں کو معاشرتی رواج کے مطابق مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا سکتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں کسی مخصوص طریقے کو لازم نہیں کیا، اس لیے بالوں کو کسی بھی مروجہ طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر بالوں کے عطیات جمع کرنے والے ادارے ان بالوں سے جلنے یا کینسر سمیت کسی بھی وجہ سے بال ختم ہو جانے والوں کے لیے وگ تیار کریں اور یہ ادارے قابل اعتماد بھی ہوں تو انہیں بالوں کا عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کرتے وقت اکثر خواتین کے بال ٹوٹ جاتے ہیں جن کو سبھی کچرے میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر کچھ خواتین تو صفائی کا بالکل خیال نہیں کرتی اور ان بالوں کو سڑک پر بھی پھینک دیتی ہیں، جبکہ عورتوں کے بال بھی ان کے جسم کا ہی حصہ ہیں اور انہیں چاہیے کہ ان کو یوں کچرے کی زینت نہ بنائیں۔ ایسے میں کسی خاتون نے مفتی طارق مسعود سے سوال کیا کہ عورتوں کو اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کہاں پھینکنا چاہیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ واضح رہے، خواتین کے بالوں کو جمع کر کے کوڑے والے یا تو پارلر والوں کو بیچ دیتے ہیں یا پھر ان کو کسی بڑے سیلون اور بال یا وگ بنانے والی کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بالوں کو کسی کاغذ میں اس طرح سے لپیٹ کر پھینکیں کہ وہ قابل استعمال نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عورتوں کو، مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک کو ضرور ٹائپ کریں۔